جو نبی میری اس امت کے لیے ساری ساری رات روئے، طائف کے میدان میں میرے نبی نے پتھر کھائے، ساری ساری رات میرے نبی رو رہے، کہا اے اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم کی آگ میں ہو۔ اللہ قرآن اتارتا ہے۔ اب پاکستان کی آزادی کا مقصد کیا تھا؟ عام مسلمان نے بھی اپنی جان پیش کی، علماء نے بھی اپنی جانیں پیش کی، قربانیاں پیش کی۔ کیوں پیش کی؟ کہا کہ ہمیں ایک ایسا ٹکڑا مل جائے جہاں پر ہم اسلام کا نفاذ کر سکے، جہاں پر ہم اپنی عبادات آرام اور سکون سے ادا کر سکیں، وہاں اسلام کا نفاذ ہو، وہاں قتل و غارت نہ ہو، وہاں چوری اور ڈکیتی نہ ہو، وہاں مسلمان خواتین کی عزت اور عصمت محفوظ ہو۔ فرمایا ایسی ایک جگہ ہونی چاہیے جس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی۔ میرے دوستو، حکومت وقت کا کام یہ ہے کہ وہ اس ملک کے اندر اسلام نافذ کرے، لیکن مجھ اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ میری کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ نے مجھے یہ وجود دیا ہے، میں نے اپنے اس جسم پر اسلام کتنا نافذ کیا ہے؟ داڑھی رکھنے سے کوئی پولیس کوئی فوج آپ کو نہیں روکتی، یہ اسلام کا حکم ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جنہوں نے اپنے چہروں پر داڑھیاں نہیں سجائی ہے وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ مجھے کس نے روکا ہے کہ میں اپنے چہرے پر اپنے نبی کی سنت کو نہ سجاؤں؟ مجھے کس نے روکا ہے کہ میں اپنا لباس اپنے پیارے پیغمبر کے طریقے پر نہ بناؤں؟ مجھے کس نے روکا ہے کہ میں اپنے سر پر اپنے نبی کی دستار نہ سجاؤں؟ مجھے کس نے روکا ہے کہ میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کروں؟ اس ملک پاکستان کے اندر آزاد مملکت ہے، آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ آپ فحاشی عریانی والی چیزیں یہ آپ کریں اور دیکھیں؟ سوشل میڈیا پر آپ فیس بک اور یوٹیوب پر غلط اور فحش مواد دیکھیں، اس سے کیا آپ اپنے اس 5 سے 6 فٹ جسم پر اسلام نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ہم صرف حکومت سے مطالبہ کرنے کی وجہ سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کو یہ وجود دیا تھا، آپ نے اپنے جسم پر اسلام کتنا نافذ کیا؟ آپ نے اپنے گھر میں اسلام کتنا نافذ کیا؟ میرے دوستو، ہم اپنے چہروں پر اپنے نبی کی سنت کو سجانے والے بن جائیں۔ داڑھی کا کترانا، داڑھی منڈوانا یہ ایسا گناہ ہے کہ بندہ اگر نماز بھی پڑھ رہا ہو، نماز کے ساتھ ساتھ اسے گناہ بھی مل رہا ہوتا ہے۔ بندہ اگر خانہ کعبہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہو، طواف کے ساتھ ساتھ اسے داڑھی منڈوانے کا گناہ بھی مل رہا ہوتا ہے۔ یہ گناہ ہر وقت مل رہا ہے۔ میرے نبی کی چہرے پر داڑھی تھی، میرے نبی اس کائنات کے سب سے حسین، اس کے باوجود میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے چہرے پر اپنے نبی کی سنت کو نہ سجاؤں۔ قبر میں جانے والی صرف یہ ایک واحد سنت ہے جو قبر میں ساتھ جاتی ہے۔ مسلمانوں، ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں، سوچیں، موت کا کوئی پتہ نہیں، اچانک موت آ جائے اور ہماری جان نکل جائے اور ہم مرنے کے بعد ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، ہم اپنی ان گناہگار آنکھوں سے اپنے پیارے نبی کے چہرے کو کیسے دیکھیں گے؟ ہم ان آنکھوں سے اپنے نبی کا دیدار کیسے کریں گے؟ ہم اپنی ان آنکھوں کو اپنے نبی کے چہرے سے کیسے ملائیں گے کہ جس نبی کی سنت کو میں نے ذبح کر دیا ہے، جس نبی کی سنت کو میں نے گڈر اور نالی میں بہا دیا ہے؟ ہم اپنے اس چہرے کے ساتھ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیسے کریں گے؟ ہم اپنی ان آنکھوں سے اپنے نبی کے چہرے کو کیسے دیکھیں گے؟ ہم اپنی ان آنکھوں سے اپنی نبی کی آنکھیں کیسے ملائیں گے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے ہم ذرا تصور تو کریں
کہ ہم نے اپنے نبی کو، جو نبی میری اس امت کے لیے ساری ساری رات روئے، طائف کے میدان میں میرے نبی نے پتھر کھائے، ساری ساری رات میرے نبی رو رہے، کہا اے اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم کی آگ میں ہو۔ اللہ قرآن اتارتا ہے کہ اے نبی میں تجھے راضی کروں گا۔ جو نبی اس امت کے لیے رو رہا ہے، جو نبی اس امت کے لیے دعائیں کر رہے، آج اس امت نے اس نبی کے سنتوں کو ذبح کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس میں، وقت ختم ہو رہا ہے، مختصر سا بتا کر ختم کرتا ہوں، صحابہ کی مجلس سے اللہ کے نبی نے ایک تمنا کا اظہار کیا، ایک دلی خواہش کا اظہار کیا۔ فرمایا متا القا احبابی، فرمایا میں اپنے دوستوں سے کب ملوں گا، میں اپنے محبوب لوگوں سے کب ملوں گا۔ صحابہ پریشان ہوئے، اللہ کے نبی سے پوچھا السنا احبابی، کیا ہم آپ کے دوست نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ کرام ہو، وانتم اصحاری، فرمایا تم سے میرے دامادی رشتے بھی ہیں، لیکن فرمایا تمہارے بعد کچھ لوگ آئیں گے، تمہارے بعد آئیں گے، فرمایا وہ یہ تمنا کریں گے کہ ہم سے ہماری جان لے لو، ہماری عزت اور آبرو لے لو، ہم سے ہمارا سب کچھ لے لو، لیکن ہمیں صرف اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کا دیدار ہو جائے۔ فرمایا وہ لوگ، ان سے ملنے کی مجھے تمنا ہے۔ مسلمانوں آپ اندازہ کریں، جو نبی، آج یہ وہی امت ہے کہ نبی موجود نہیں ہے، اس امت سے ملنے کے بارے میں میرے نبی نے تمنا کا اظہار کیا تھا، خواہش کا اظہار کیا تھا۔ جو نبی اس امت سے ملنے کے لیے تڑپ رہے، آج اسی امت نے اس نبی کے سنت طریقوں کو ذبح کر دیا ہے۔ آج اسی امت نے اس نبی کے سنت طریقوں پر عمل کرنا اپنے آپ کے لیے وہ شرم و عار سمجھتے ہیں۔ مسلمان ہونا یہ فخر کی بات ہے۔ آپ کبھی یہود و نصارہ سے متاثر نہ ہو میرے دوستو، ہمارے لیے یہ اعزاز کافی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی کے امتی ہیں، قرآن جیسی مقدس کتاب ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ یہود و نصارہ کو دن کا یہ چڑھتا ہوا سورج اس وقت تک نظر نہیں آ سکتا جب تک وہ قرآن کریم کے قدموں میں نہیں آئیں گے۔ آپ اسلام کو کیا سمجھتے ہیں؟ آج یہودیت منسوخ ہے، عیسائیت منسوخ ہے، صرف ایک مذہب ہے اسلام۔ ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہونا چاہیے، ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ میں اپنے نبی کا امتی ہوں، ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ قرآن جیسی مقدس کتاب ہمارے پاس موجود۔ تو ہم اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرنے والے بنے اور اپنے نبی کی سنتوں کی اتباع کرنے والے بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔